کہ کوئی گلاب مہکتا ہے بعد میں پہلے، کوئی گلاب مہکتا ہے بعد میں پہلے، میرے نبی کے پسینے کی بات کرتا ہے۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، آمین تو کہیے۔ میرا جینا، میں ہی آمین کہوں گا چونکہ میرا جینا میں بول رہا ہوں، میرا مرنا بول رہا ہوں، تو مجھے کو آمین کہنا چاہیے۔ یہ سب کی طرف سے بول رہا ہوں، ہم سب کا یہی خیال ہے کہ ہمارا جینا بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، مرنا بھی ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو، اسی لیے ایمان والے ہیں اور اسی پر خاتمہ بھی چاہتے ہیں۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن تیرے رنگ میں ہمیں رنگنا الہی تیری خاطر ہو، تیرے رنگ میں ہمیں رنگنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔
کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. ماہ و خورشید و لوح قلم آپ کے، ماہ و خورشید و لوح قلم آپ کے، ماہ و خورشید و لوح قلم آپ کے، کہکشاں ساز نقش قدم آپ کے، کہکشاں ساز نقش قدم آپ کے، زینت بحر و بر رونق آسماں، زینت بحر و بر رونق آسماں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز وحی رب آپ کی ذات ہے، مرکز وحی رب آپ کی ذات ہے، لب پہ قرآن کے آپ کی بات ہے، لب پہ قرآن کے آپ کی بات ہے، ہر عبادت کی جان شامل ہر اذاں، ہر عبادت کی جان شامل ہر اذاں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دولت علم و دانش عطا آپ کی، دولت علم و دانش عطا آپ کی، بات کرتا نہیں رد خدا آپ کی، بات کرتا نہیں رد خدا آپ کی، دھڑکنوں میں نہا ماورائے گما، دھڑکنوں میں نہا ماورائے گما، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا، جس سے قائم ہے معیار انسان کا، حرف قرآن ناطق خدا کی زبان، حرف قرآن ناطق خدا کی زبان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. لب پہ روزے جزا کس کا نام آئے گا، کون میدان محشر میں کام آئے گا، کون میدان محشر میں کام آئے گا، کس کے دم سے ہے یہ کاروبار جہاں، کس کے دم سے ہے یہ کاروبار جہاں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی گفتگو کا اثر دیکھیے، باخبر ہو گئے بے خبر دیکھیے، آپ کی گفتگو کا اثر دیکھیے، باخبر ہو گئے بے خبر دیکھیے،
کون اعجاز ایسا ہے معجز بیاں، کون اعجاز ایسا ہے معجز بیاں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر اجلاس حضرت مولانا الحاج مبارک حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام اسٹیج پر، رونق افروز حفاظ کرام، ائمہ مساجد، دوست بزرگوں، عزیز طلباء، عزیز بچوں، میرے بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے کے صدقے میں فلاح ادارے مدرسہ دارالفلاح کی برکت سے اجلاس منعقد ہو کر کے طلباء کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات کہاں تک پہنچی ہیں قوم و ملت کو دکھانے کے ساتھ ساتھ یقیناً مجمع متاثر ہو چکا ہے۔ میری تاخیر کی وجہ بھی میں نے بتائی، معذرت بھی چاہی۔ حضرت مولانا نے ذرہ نوازی سے فرمایا کوئی تاخیر نہیں، وقت پر پہنچے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، حالات رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن آپ کے اس پروگرام میں میری شرکت باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، اور پرمس والوں کی محبت کھینچ لے آتی ہے۔ میں ہمیشہ کبھی بھی، روترا پور والے بھی آئے ہیں، ان کی بھی ایک محبت نرالے انداز کی ہے۔ وہاں کی ماؤں بہنوں نے ایک مرتبہ پروگرام خود کروایا تھا، بزرگوں کو اتنے تو پروگرام کرا ہی تھا، ماؤں بہنوں نے ایک بہت زبردست پروگرام کرایا تھا۔ میں ان علاقوں میں جہاں وعدہ کر لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچ جاؤں۔ بہرحال ہم سب مل بیٹھے ہیں، دینی ایمانی مجلس ہے، اللہ اسے قبول کر رہا ہے کہ لمحہ لمحہ ہمارا یاد الہی اور توجہ الہی کی طرف ہو رہا ہے۔ علماء کے ایک بعد دیگر بیانات ہوئے ہیں، ہم نے آپ نے سنا ہے، اور شاعر اسلام نے بھی اپنے منظوم کلام کے ذریعے سے ہم تک دین کی باتیں پہنچائی ہیں، چاہے تقریری ہو، چاہے تحریری ہو، چاہے کسی بھی انداز سے دین کی باتیں ہم کو سننا چاہیے۔ یہ اللہ کا کہ رسول کا فرمان بھی ہے کہ اذا مررتم من ریاض الجنت فرتعوا، اے میری امت جب جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول جنت کی کیاری کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہی حلق الذکر، ذکر کے حلقے جہاں بھی لگ جائیں، درخت کے نیچے ہوں، کسی مسجد کے حلقے میں ہو، مدرسے کے دالان میں ہو، کسی کے آنگن میں ہو، کسی کے چھت پہ ہو، کسی کی زمین پہ ہو۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی باتیں فرمائی تھی اشعار کے ذریعے سے۔ فرمایا ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ناز کرتے ہیں، جو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، انہیں کسی قسم کی ثواب اور نیکی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو مقرر بنایا ہی ہے اسی طرح کہ وہ نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، بدی اور برائی کریں گے نہیں۔ اور اتنا کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتہ وہ مخلوق ہے میری کہ جو حکم دیا جائے گا بس وہی کریں گے، نہ اپنے طرف سے اضافہ کرتے ہیں نہ اپنی طرف سے کمی کرتے ہیں۔ کمی تو ہم بشر کر رہے ہیں، ہم کا بشر سے کمزوری اور کمی صادر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مہربان کتنا ہے خدا کہ کمی کر لی، گناہ کر لیا، معصیت تجھ سے ہو گئی، اے میرے بندے میرے طرف لوٹ آ، پلٹ جا، معافی مانگ لے، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا۔ یہاں تک بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے اے میرے بندے، اے میری بندیوں، تم سے گناہ اگر سرزد ہو گئے ہیں، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں تان تڑابا بھی نہیں کروں گا، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، اور تمہیں معاف کر دوں گا۔
آج کسی سے اگر کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے، گاؤں کے دوست سے، احباب سے، متعلقین سے، رشتہ داروں سے، گاؤں میں بھائی بھائی سے کوئی ناچاقی کوئی بات ہو جاتی ہے، کچھ باتیں نکل جاتی ہیں زبان سے تکلیف دے، معافی مانگنے پر بھی بخشتا نہیں ہے، وہ پہلے طعنے دیتا ہے، تو نے ایسے کہا، تو نے ایسے کہا، تو نے ایسے کہا، تان تڑابے دینے کے بعد جا کر کے بڑی مشکل سے خوشامد پر معاف کرتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال وہ ہے، کہتا ہے اپنے لاڈلے نبی کے ذریعے سے قرآن میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے لاڈلے نبی میرے بندوں کو مطلع کر دو کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ شرط اول قدم آنس کے مجنو باشی، شرط اول یہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف جھکے، میری طرف آئے، اس سے معافی مانگے، تب جا کے اسے معاف کروں گا۔ اکڑ کے رہے گا پکڑا جائے گا، اکڑیں گے پکڑے جائیں گے، اور جو نادم ہو کر آ جائے، شرمندہ ہو کر آ جائے، اپنے مالک سے کہہ دے، رب ذوالجلال سے کہہ دے، اللہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے گناہگار بندے پر مہربان ہوں، تو گناہ کا بوجھ لے کر کے آ، تیرے لے کے معافی مانگنے میں دیری ہوگی، میرے معاف کرنے میں دیری نہیں ہوگی، تو میری رحمت کو دیکھ لے گا۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، میں نے جس مضمون پر اپنی باتوں کو شروع کیا ہے، ان پر شرح و بسط سے تفصیلی روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے، چونکہ حضرت مولانا نے 10 بجے کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ 10 بجے نماز ہوگی۔ مختصراً یہ کہ اللہ نے کائنات کو اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے چلایا ہے، پیدا کیا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں، میرے بندے میری بندیاں مجھے پہچانے، اور پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے علم کو حاصل کرنا۔ علم کے بغیر معرفت خداوندی حاصل، یہ تو اللہ کی معرفت تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے معمولی بھی کام کو بغیر جانے ہوئے آدمی اگر ہاتھ دے گا تو بندر کے ہاتھ میں ناریل کی خرابی کہتے ہیں۔ تو ہر دنیا کا ایک کوئی بھی شے بغیر جانے ہوئے اس کو آدمی حاصل نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ رب ذوالجلال کی معرفت۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں میری پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے پہچانو، اور کام بس یہی ایک ہے، ہم دنیا میں اللہ کی پہچان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اسے پہچانے اور اس کو سمجھیں اور اس کو مانے اور اس کے حکم پر چلیں۔ آدمی سیکھے گا نہیں تو چلے گا کیا؟ پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، پوری دنیا جانتی ہے، کوئی کہتا ہے آدی، ہم کہتے ہیں آدم، آدی ماتا آدم اور ماں ہوا، ہم کہتے ہیں آدم و حوا۔ پہلا انسان حضرت آدم ہے، اللہ نے جنت میں ان کو علم دیا اور فرشتوں کی موجودگی میں دیا، الگ کر کے نہیں۔ کیوں؟ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جن سے غلطیاں ہوں گی، جن سے لغزشیں ہوں گی، ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیرے ذکر کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح خوانی صبح شام رات دن 24 گھنٹے تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو آپس میں لڑیں گے، بھیڑیں گے، گالم گلوج، ایک دوسرے کی خونخوار بنیں گے، تو ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے؟ ہم تو تیرے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری معرفت کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے مجمل جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میں کیوں پیدا کر رہا ہوں بشر کو، انسان کو، آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، میں جان رہا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جو ہے اللہ نے فرشتوں کے درمیان میں آدم کی عظمت کو بتلایا، اور سبوں کی موجودگی میں خدا نے پہلا مدرسہ جنت میں قائم کیا،
سب سے پہلا مدرسہ کہاں قائم کیا اللہ نے؟ جنت میں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے علم دیا آدم کو علم الاسماء، لغت کا علم اللہ نے دیا، علم المعانی نہیں، صرف ناموں کا علم. یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ برف ہے، یہ فلاں، تمام چیزوں کے نام علم الاسماء اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا. فرشتے موجود تھے تو اللہ نے کہا فرشتوں ابھی جو میں نے علم دیا تم بتاؤ میں نے کیا علم دیا آدم کو. تمہاری موجودگی میں آدم کو میں نے سکھایا، تم بھی سنیں، بتاؤ میں نے کیا دیا، کیا علم دیا. تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی تھی نہیں کہ آدم نے سن کے تو کچھ کیا، سیکھا، کچھ کیا. ہمارے پاس وہ چیز ہمارے پلے پڑا نہیں، ہم نہیں بتا سکتے اللہ تو نے کیا علم دیا. حالانکہ خود فرشتے سن بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھلا بھی رہا ہے کہ دیکھو آدم میرے نزدیک سب سے عظیم ہے. فرشتے اتنے عظیم نہیں، آپ سے پیدا جنات عظیم نہیں. کائنات کے 18,000 قسموں کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا. بعض لوگ کہتے ہیں 18,000 مخلوق پیدا کی، غلط ہو جاتا ہے، ایک لفظ اس میں بڑھانا پڑے گا. 18,000 قسموں کے مخلوقات. اگر قسم نہیں بڑھاؤ گے تو غلط ہو جائے گا. مخلوقات تو ارب خرب ملین ٹریلین کتنا نہیں، اللہ حساب ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر 18,000 مخلوق کیسے؟ 18,000 قسموں کے مخلوقات. انسان ایک قسم، اب ایک قسم میں کروڑ کروڑ ارب ارب خرب خرب انسان ہے کہ نہیں؟ پھر 18,000 کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ بعض لوگ اس میں سے لفظ قسموں کو ہٹا دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا میتھڈ دین کا، اسلام کا. بہرحال اللہ نے 18,000 قسموں کی مخلوقات پر برتری، بالا تری، افضل ترین مقام اللہ نے انسان کو عطا کیا. چاہے ماننے والا انسان ہو یا نہ ماننے والا انسان ہو، سبوں کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کی اولاد بنی آدم کو سب سے مکرم بنایا. اس سے مکرم اور معظم کوئی نہیں. پوری کائنات اسی کی خاطر پیدا کیا. زمین اس کے لیے، آسمان اس کے لیے، پانی ہوا اس کے لیے، برگ و بر، نخل و تمر، خشک و تر، یہ تمام مخلوقات کس کی خاطر ہے؟ کس کے کام آتی ہے؟ بولو آپ اور ہم انسان. بولو چاند کے کتنے کام آتے ہیں، سورج کے کتنے کام آتے ہیں، ہوا کے کتنے کام آتے ہیں. ہم سے کس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ سب سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. مٹی ہمارے لیے، ریت ہمارے لیے، پتھر ہمارے لیے، ہوا ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، ستارے ہمارے لیے، فرشتے ہمارے لیے، جانور ہمارے لیے. ہم جانور کے کتنے کام آتے بولو؟ تو اللہ نے کہا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. پوری دنیا میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سمان سکے. بڑھے گا کب؟ جب اللہ کی مان لے گا، رسول کی مان لے گا. اتنا مقام بلند کر دیں گے اللہ کہ معراج کی شب حضرت نبی کریم سید عالم معراج کی شب چل رہے ہیں جنت میں، اپنے آگے آگے بلال جیسے کالو کلوٹے حبشیون نسل آگے فرماتے ہیں بلال تیرا کون سا عمل تھا کہ میں اپنے آگے آگے جنت میں تیرے چلنے کی آہٹ سن رہا تھا.
آدمی گھٹتا ہے تو کسی حیثیت کا نہیں رہتا ہے، اور اگر بڑھتا ہے تو مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، رسول کریم سید عالم کی جھرمٹ میں تمام اجل صحابہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صدیق اکبر ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضی ہیں، تمام بڑے بڑے اجل صحابہ ہیں، لیکن سرور کونین فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر تجھی کو اذان دینا، جبکہ سب چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا نام بلند کریں۔ قبولیت ادھر سے ہو چکی ہے، قبولیت ادھر سے ہوتی ہے، اللہ نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ ایک موقع پر مشرکین نے کہا محمد مصطفیٰ کو کوئی پڑھا لکھا ملا نہیں، بلال جیسے جس کی زبان سے صحیح مخرج کی ادائیگی کے ساتھ شین نہیں نکلتا، اسی کو محمد نے مؤذن بنا کر کھڑا کر دیا ہے، وہی اذان دیتے ہیں جو لفظ غلط ادا کرتا ہے۔ سرور کونین کو صدمہ ہوا، آپ نے فرمایا بلال تم رک جاؤ اذان دینے سے، دوسروں کو دی اجازت، اذان بھی ہوئی، نماز بھی ہو گئی، جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ اذان نہیں؟ سارے فرشتے انتظار میں ہیں، بلال کی اذان ہوگی، دوگانہ ادا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اذان بھی ہو گئی، نماز بھی۔ ادھر بلال جا کر رو رہے ہیں اپنے مکان میں، یا اللہ یا تو میری زبان کو ٹھیک کر دے یا ان کلمات کو بدل دے تاکہ میں اس کو صحیح ادا کر سکوں۔ اللہ نے کہا بلال اذان دینا تیرا کام ہوگا، قبول کرنا میرا کام ہوگا، لہٰذا جبریل امین آئے تو رسول کریم نے پھر کہا اگلے وقت سے تم ہی اذان دو گے، یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ من اللہ ہے، منتخب اللہ نے کیا ہے بلال کو۔ کیوں؟ ان کے اللہ کو پہچان لینے کی وجہ سے اللہ کی معرفت اس قدر آ گئی تھی، دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں تھی۔ احد احد، چاہے وہ کتنے ان کو ستائیں، کتنے ظلم و بربریت کا معاملہ کر دیں، زبان سے بلال کے نکل رہا تھا احد احد، اللہ ایک ہی ہے کہوں گا چاہے مجھے مار بھی دو، جان لے لو۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا۔ میرے دوستو بزرگوں، پہچان لیا رسول اللہ نے اپنے رب کو، انبیاء و مرسلین نے معرفت حاصل کر لی، پھر اپنے شاگردوں کو معرفت عطا کی، وہ علم جس کو اللہ نے عطا کیا تھا اس علم کو پھیلایا، پہنچایا، تاکہ اس علم کو حاصل کرے میری امت اور اپنے رب کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اگر رب کو پہچان لیا، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند وہی کہلائے گا جس نے اپنے پالنہار پیدا کرنے والے کی پہچان کی، اور دنیا کا سب سے غبی اور بدترین انسان بیوقوف انسان ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکا، اس کی عقل کسی کام کی نہیں، پاخانے کو پہچان رہا۔ بولو، پاخانے کو پہچانتا کہ نہیں؟ اسٹول ایگزامن کرتے نہیں کرتے جی؟ اس میں کتنے قسم کے کیڑے ہیں،
یہ انسان اپنے دماغ کو لگا کے پاخانے کے کیڑے کو تو پہچان رہا ہے، اپنے پالن ہار پیدا کرنے والے خالق کو، مالک کو نہیں پہچان سکا۔ اس کی عقل بیکار ہے، اس کی عقل کسی کام کی نہیں، گوبر ہے اس کے دماغ میں بھرا ہوا کہ پاخانے کو تو پہچان رہا ہے، اس رب کو نہیں جس نے اعلیٰ ترین غذا کے ذریعے سے اس کے انرجی کو بڑھانے کا انتظام۔ کبھی برکت بھائی کہے کہ یہ انرجی ہے، کچھ پلائے مشروبات، میں کہا اللہ کا انرجی دیا ہو بہت کچھ ہے، میں یہ سب چیز پیتا نہیں، اللہ کا دیا ہوا انرجی بہت، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اسی وہ چاہتا ہے تو بلوا بھی دیتا ہے، کہلوا بھی دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے، سمجھنے کی بھی توفیق دی، سمجھانے کی بھی توفیق دی، جتنا بھی ہو۔ تو پھر تسلی کے لیے پی بھی لیا۔ بہرحال بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس کی علم، اس کی معرفت اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے کوئی چارے کار نہیں ہے۔ بزرگوں نے فارسی میں لکھا، پے علم چوشم مباید گداخ کہ بے علم نتوا خدا را شناخت۔ شناختن میں نے پہچاننا، بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ پے علم چوشم مباید گداخ کہ بے علم نتوا خدا را شناخت۔ سرانجام جاہل، بہت خطرناک جملہ ارشاد فرمایا بزرگوں، سرانجام جاہل جہنم بود کہ بے علم، کیا ہے حضرت؟ سرانجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نے کو عاقبت کم بود۔ جاہل رہنے سے آدمی کا مقام، آدمی کا درجہ بہت خطرناک انجام تک پہنچ سکتا ہے، بہت خطرناک انجام تک۔ اللہ پوچھ دے گا کہ میں تو پاگل تو نہیں بنایا تھا کہ تیرے اوپر سے قلم اٹھا دیا تھا، تو گناہ کرے گا بھی لکھا جائے گا نہیں، نیکی کرے گا بھی نہیں لکھا جائے گا نہیں، پاگل تھا، دماغ کام نہیں کرتا۔ تجھے عقل سلیم عطا کیا، صحت کی تندرستی عطا کی، ہر نعمت سے تجھے نوازا، تو میری معرفت کیوں حاصل نہیں کیا؟ جب پوچھ دے گا ہم جواب دے سکیں گے؟ بولے ایمانداری سے ہاں، وہ شخص جو اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، علماء کی تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت اور اس کی تفسیر کے ذریعے، یا علماء کے پاس بیٹھ کر زانوئے تلمس ٹیک کر موٹی موٹی ہی بات کیوں نہ ہو سیکھ لیتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ بچ جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور اگر نہیں سیکھا، بزرگوں نے لکھا اس کا انجام جہنم ہے، وہ کبھی نیک و عاقبت کمبوت، وہ عاقبت میں بھلائی پائی نہیں سکتا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اسی علم کی خاطر یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ ادارے دینیات کے اسی مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے اندر دینی بیداری، دین کے علم، میرے آقا سید عالم کی موجودگی میں ایک صحابی رسول آئے، بدو قسم کے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ میں دور رہتا ہوں مدینے کے نواح میں، مجھے چند موٹی موٹی باتیں آپ بتا دیں کہ میں اس کو یاد کر لوں اور اسی کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں۔ اللہ کے رسول نے انہیں موٹی موٹی باتیں بتائیں تو اس صحابی رسول نے خوب ازبر یاد کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ نہ اس میں ذرہ برابر کمی کروں گا نہ اس میں ذرہ برابر اضافہ کروں گا، جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں میں نے اس کو ازبر کر لیا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اب وہ صحابی جانے لگے، اللہ کے رسول نے دوسرے صحابہ سے فرمایا دیکھو دیکھو جنتی جا رہا ہے، دیکھو دیکھو جنتی جا رہا ہے، کہ نہ اس میں کمی کرنے کا نہ زیادتی کرنے کا، بلکہ ہو بہو جتنا حکم اللہ کے طرف سے ملا ہے، رسول نے جو کچھ دیا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لہذا اس پر عمل کرنے کا عہد و پیمان کر کے جا رہا ہے کہ عمل کرے گا، ضرور کرے گا، گویا کہ جنتی جا رہا ہے، ایسا عمل کرنے والا جنتی ہے۔
آج تو ہم اضافے پر اضافہ، کئی جگہ تقریروں میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد چھہارے تقسیم آپ کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان بغیر ملاوٹ کے نبی کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بولو ایمانداری سے، ملاوٹ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ چاکلیٹ ہے اس میں، مصری بھی ہے۔ یہ خورما مصری کس نے شریعت بتا دی اللہ جانے، علماء نے تو نہیں بتایا خورما مصری۔ رسول اللہ نے ہمیشہ آیا ہے روایتوں میں کہ آپ نکاح ہوتے ہی آپ چھہارا تقسیم کرتے تھے، یوں مسجد میں یوں پھینک دیتے تھے۔ بزرگوں کو بھی دیکھا ہوگا یوں لٹاتے ہیں۔ اب مفتی وہاں پر پیدا ہو جاتے نکاح کے بعد، پھینکو نے ہاتھ میں دو۔ اللہ اکبر، میرے آقا یوں لٹاتے تھے۔ آقا کی مسجد میں اس وقت، بولو ایمانداری سے، ماربل لگا رہے گا نہیں؟ بولو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے بچے کی شادی ابھی ہوئی، حافظ احمد علی نعمان جو یہاں ایک دو بار تراویح بھی سنایا ہے، اس سال فارغ ہو کے آیا، مدرسے کی ذمہ داری دی گئی تو اپنے طلبہ، اللہ کا شکر ہے اس سال 81 بچے داخل ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ چلانے کی بھی، ان کے مینٹین کرنے کی بھی توفیق وہی دے گا، ہمارا کیا ہے، ہم تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور چلا۔ تو میں کہا کہ چلو بھائی، تم سے جاننے والے ہیں، چلو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں بچوں کی نگرانی کروں گا، انشاءاللہ کبھی جمعرات آئے گا تو جاؤں گا۔ میں کہا الحمدللہ۔ تو بہرحال اب اس میں مصری اور کیا ہوتا ہے، گول گول ایک روئی کی طرح، سول کی طرح رہتا ہے، مکھانا اور پتہ نہیں کیا کیا سب، اس میں پھر نام کی پرچی بھی اس میں رہتا ہے، محمد فلانا، محمد ذاکر، محمد خالد، کھائے پھینکے چلے۔ یہ چڑھ کے اس میں بے احترامی، بدتمیزی کر رہے ہیں، کچھ کسی کو کچھ دھیان نہیں، لیا کھا لیا۔ ارے بھائی یہ ملاوٹ کہاں سے آیا ہے بھائی؟ کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ یا تو پھٹانی مقصد ہے اس سے؟ اللہ میری بھی حفاظت، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ دلہا آیا، پورا پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے نا۔ کیا کرتے ہیں آج کل؟ وہ غیروں سے لے لیا، وہ اسپرے کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الکوہل ہے کہ نہیں؟ الکوہل حرام ہے حلال ہے؟ بولو ایمانداری سے۔ جس جسم پہ، جس کپڑے پہ پڑا وہ ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ پورا باراتی اور دولہے کے سنگ ساتھی سب کو ناپاک، سب کو غلیظ کر دیا وہاں، الکوہل مار کر۔ کرتے نہیں کرتے؟ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو رسوا نہ کرو، رسول کی سنت کو رسوا نہ کرو، اس کی بے برکتی آتی ہے شادیوں میں۔ اس کے خرافات ہمارے سامنے ہیں، ہم نہیں مانے الگ بات ہے، لیکن ہوتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزی، وہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ ادارے کے صدقے میں، یہاں کے امام صاحب اور مدرس کے صدقے میں، یہ نونہالوں کی زبانی میں سنا کہ بچے حفظ میں بھی ماشاءاللہ، مقامی بچے حفظ بھی ہے، شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے سال ایک باہر کا بچہ تھا اور ایک گاؤں کا میرا 3 کلاس میں بچہ پڑھتا ہے۔ گھر والے چاہیں تو دین دنیا دونوں دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، خدا کی قسم۔ 3 کلاس میں بچہ پڑھتا ہے، وہ حفظ شروع کیا پچھلے سال، میرے گاؤں کا بچہ۔ ویسے تو بچے ہیں ہی ہیں، میٹرک پڑھ کے بھی داخل ہوئے اس سال 2 بچے گاؤں ہی کے۔ ایک بچہ تو میٹرک کا امتحان بھی دیا، ادھر حافظ قرآن ہوا۔ آپ کے جلسے میں آپ حضرات اگر گئے ہوں گے، میری دعوت تو پہنچی تھی، اب کیسے پہنچی تھی، کمزور انداز سے پہنچی تھی، ٹھیک پہنچی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات کی معاونت رہتی ہے۔ بچہ میرے مدرسے کا ہر سال ایک یہاں کے تراویح بھی سناتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کام لے رہا، آپ سے بھی لے گا۔ یہ ادارے کو آپ ترقی دلائیے، اس کا ساتھ دیجئے، علماء کا ساتھ دیجئے، امام کا ساتھ دیجئے، ان بچوں کو یہاں پر بھیجئے وقت۔
جو بچہ حفظ شروع کیا 3 کلاسیں پڑھتا ہے نالندہ، ناندلو گڑھے میں ایک نالندہ اسکول، کیا اسکول ہوتا ہے وہاں پر، وہ اس کی والدہ بچہ آتے ہی ٹیوشن وغیرہ ہو گیا جہاں ہونا ہے سیدھے مدرسہ جا، گاؤں کے کسی بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا نہیں، وہ آئے گا رات 10 بجے بچے پڑھ کے فارغ ہوں گے، وہ بھی گھر میں جائے، اگر چاہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ میں امید ہے میٹرک سے پہلے حافظ ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ ہم تربیت اگر کریں گے بچوں میں یقیناً اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر دنیا میں تو ہوگا، آخرت میں اللہ بہت بڑا ذخیرہ بنا کر ہمیں عطا کریں گے کہ ہم نے بچوں میں دین دے دیا، قرآن دے دیا، نبی کا طریقہ دے دیا، نبی کی سنت سکھلا دی۔ مریں گے تو مرنے کے بعد اگر ہم قبر میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے کہیں گے اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اے فرشتوں اس پر عذاب کیسے نازل کروں میں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے اس پر عذاب نازل کرنے سے، اس پر رحم کر دو، اس کو معاف کر دو۔ ننھے کو اگر ہم بسم اللہ پڑھا کے گئے ہوں، جلالین شریف یہ علماء پڑھ کے آئے، حضرت بھی پڑھ کے، عربی میں تفسیر کی کتاب ہے، علماء پڑھتے ہیں، کورس کے اندر داخل ہے جلالین شریف، 2 جلال الدین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، ایک جلال الدین کا نام ہے جلال الدین سیوطی اور دوسرے کا نام ہے جلال الدین محلی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی بات نہیں ہے نا، کسی عام آدمی کا لکھا ہوا نہیں، جلال الدین سیوطی جیسے عظیم ہستی تفسیر قرآن جلالین شریف کے مصنف فرماتے ہیں کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، معاً اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے بیچارہ بچہ بڑا ملول ہوا، کاش میری ماں ہوتی تو میرا سراہنا کرتی، مجھے دعائیں دیتی، نہ جانے کیا کیا لیے ہوئے، بڑا ملول غمزدہ، لیکن کیا کرے تدفین عمل میں آ گیا، روزانہ جاتا قبرستان، پڑھتے پڑھتے راستے بھر قرآن جاتا اور قبر میں بیٹھ کے وہاں بھی کچھ دیر پڑھتا، ماں کے لیے ایصال ثواب کرتا، پھر واپس آ جاتا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس بچے نے 3 دن خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں خواب میں آئی اور کہنے لگی، بیٹا تو قرآن پڑھتے پڑھتے کیوں آتا ہے، تو تھوڑی دیر آ کر قبر میں بیٹھ جا اور پھر قرآن پڑھنا۔ تو کہتا ہے، بیٹا امی میں اس لیے پڑھتے پڑھتے آتا ہوں کہ تم کو زیادہ سے زیادہ تم کو ثواب پہنچا دوں، لہٰذا اسی وجہ سے پڑھ کے آتا ہوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تو آتا ضرور ہے، پڑھتا ضرور ہے، اس کے اجر و ثواب ضرور مجھے ملتے ہیں، لیکن میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی ہوں، اس لیے کہ جب پڑھتے پڑھتے آتا ہے تیری زبان سے نور نکل کر کے میرے قبر کو منور کر دیتا ہے، میں تیرا چہرہ دیکھ نہیں پاتی۔ پہلے آ کے بیٹھ جا، میں میرے لال کو میں خوب اچھی طرح دیکھ لوں اور پھر تو قرآن پڑھنا۔ اس کے تو اثرات نہیں ہیں، دنیا میں قرآن کی وجہ سے قلوب کو منور کر دیتے ہیں رب ذوالجلال، آخرت میں قبر میں بھی تو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر قبر میں ہمارے دفن کرنے کے بعد کوئی چیز سفارشی برنے والی ہے وہ قرآن ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمارے لیے سفارش یہ قرآن کرے گا، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، کبھی دیکھتے بھی نہیں، کبھی کھولتے بھی نہیں۔ غور کرو، منومن مٹی کے نیچے میرے رشتہ دار، بیٹے پوتے جو بھی میرے ہیں، گاؤں کے لوگ مجھے منومن مٹی کے نیچے لے کے دفن کر دیں، واپس بھی آ جائے، کوئی نہیں رہے گا ساتھ میں۔ روایت میں آتا ہے منکر نکیر آئیں گے، کرامن کا منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے، اور سب جانتے ہیں آپ لوگ، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا تھا، اور یہ شخص کون ہے۔ روایت میں آتا ہے سرور کونین سید عالم کے چہرے انور کو دکھلایا جائے گا، زمین کی تمام تر آڑ کو ختم کر کے رب ذوالجلال سیدھے مدینہ النبی پہ، روض اقدس پہ سرور کونین کو دکھلائیں گے۔ اللہ آڑ ہٹا نہیں سکتے، بولو بھئی، زمین کے آڑ کو اللہ ہٹانے کی طاقت رکھتا نہیں رکھتا ہے۔ آدمی کا نکالا ہوا دماغ سے
ٹی وی، ویڈیو، VCR، نہ جانے کیا کیا چیزیں آلات جو نکلے ہیں۔ امریکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہے جس رنگ کا کرتا پہنا ہے، آپ کے پرمہنس کے گاؤں میں ٹی وی میں نظر آتا نہیں آتا ہے، ابھی لکھا جاتا ہے لائیو، لائیو، یعنی وہاں وہ بول رہا ہے، یہاں آپ سن رہے دیکھ رہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کنیکشن ہے، نہ کچھ ہے۔ جب انسان کے بھیجے میں وہ رب چھوڑ رکھا ہے، وہ چیزیں سافٹ ویئر ڈال رکھا ہے اس نے، تو پھر دنیا سے جانے کے بعد اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اللہ ساری طاقت کا مالک، ساری قدرت کا مالک ہے، وہ تمام آڑ کو ہٹا کر آقا نہیں آئیں گے قبر پہ، وہ تو شاہان عالم ہے۔ اللہ کے رسول وہاں قبر کے اندر زندہ ہے، آرام کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ میرا ہی نہیں، سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے سرور کونین کی دنیا سے جانے کے 2 سال کچھ مہینے کے کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر جب تشریف لے گئے جا کنی، اور اپنی زندگی میں وفات سے پہلے نصیحت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دلانے کے بعد، کفنانے کے بعد میرے لاشے کو میرے آقا کے روضے پہ لے جانا اور وہاں رکھ کر کے پوچھنا، آواز لگانا، اے اللہ کے نبی کہ آپ کے دوست کو آپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اگر اجازت ملے تو آپ کے ساتھ وہیں پہ روضے اقدس میں دفن کرنا، قبر کھودنا دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو لے جا کر کے جنت البقیع سامنے ہی ہے وہاں دفن کرنا۔ تو پہلا عقیدہ کس کا ہوا؟ حضور زندہ ہیں، بولو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ہوا نہیں ہوا؟ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 2 سال کچھ مہینے کے بعد اب دنیا سے جاتے ہیں، اپنے صحابہ ساتھیوں سے، دوستوں سے وصیت کرتے ہیں کہ میرے لاشے کو وہاں لے جانا، آواز لگانا، اگر قبر اطہر سے آواز آئے اور حضور اجازت دے کہ دفن کر دو دفن کر دو۔ تو پہلا عقیدہ ان کا ہوا کہ خود حضور نے فرمایا زندگی میں، حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کسی نبی کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، جو کہ تو رہے گی کہ کسی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، تو نبیوں کے نبی امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کے جسم کو زمین کیسے کھا لے؟ لہذا آواز دیا صحابہ نے، تو آواز قبر اطہر کے اندر سے آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، میرے دوست میرے حبیب کو میرے ساتھ دفن کر دو۔ قبر کھودی گئی، آپ کے مونڈے کے پاس حضرت صدیق اکبر کا سر یوں، پھر حضرت ابوبکر کے مونڈے کے سامنے حضرت عمر کا سر یوں، تینوں اس طرح دفن کیے گئے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، چونکہ معرفت ضروری ہے، علم ضروری ہے، یہ ادارے اسی مقصد کے تحت میں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دین کو داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہر ادارے کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم شروع ہو چکا ہے، جہاں ہے آپ وہاں جا کے داخل کیجیے، بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیے، دینی تعلیم بھی دلائیے۔ علم رہے گا تو بڑے کسے کہتے ہیں، چھوٹے کسی کہتے ہیں، علماء کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، انبیاء کسے کہتے ہیں، تمام صحابہ کرام تماموں کی پہچان وہ کر لے گا اگر ہم نے اس کو علم دے دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ مولانا مبارک حسین صاحب کی قربانیاں، آپ کے علاقے کے لوگوں کی قربانیاں، امام صاحب پیچھے بیٹھے بہت محنتیں کر رہے ہیں، اللہ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام ادارے جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ تماموں کو ترقیات سے نواز دے۔ یہ ادارے ہمارے لیے ایمان، دین، قرآن، حدیث کے بچنے کا ایک عظیم قلعہ اللہ نے بنا دیا، تو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی تعاون، اپنی نصرت سے ان اداروں کو نوازتے رہیں۔ یہ ہماری گاڑھی کمائی، خدا کی قسم باقی پیسے تو یہیں رہ جائیں گے، یہی ہمارا چلتا کرے گا، آگے جا کر کے ہمیں اللہ کے
خوشخبری کے مطابق تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، اے میرے بندو اسی تمہارے دیے ہوئے کو تم پاؤ گے، اتنا ہی نہیں اس سے بڑھا کر میں دوں گا، خوب دوں گا میں، اس سے زیادہ دوں گا میں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ادارے کو قبول فرمائے، ادارے کے چلانے، ادارے پر مہربان ہونے، نصرت و مدد کرنے والے ان سب کو قبول فرمائے۔ ایک ایک بچہ گاؤں کا آ کر مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر پڑھنے والا بن جائے، یہاں بھی ہو مسجد عمر، وہاں پر بھی مکتب کا نظام غالباً چلتا ہے، وہاں پر بھی ہو، ہر جگہ ہم مکاتب کو قائم کر کے اس کی تعلیم کو عام کریں، تاکہ ہمارے بچے اتنی عمر بڑے ہو کر کے کہتے ہیں مول صاحب پڑھا دو گے، شادی ہونے والی ہے بچی کی، قرآن پڑھی ہے نہیں، تیرا مول صاحب پڑھا دو گے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کے بچپن کو برباد کر دیا۔ بچپن سے اگر تاکیدی طور پر میری ماں اور بہنوں ان بچوں کو پڑھاتے تو یہ رسوائی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، خاتمہ ہم سب کا ایمان فرمائے۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔